وہاں پر بھی انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور اس میں انہوں نے وجہ کیا بتائی. وجہ بڑی عجیب ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ حملہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستانی شیعہ جو ہیں انہوں نے ایران کے ان ملیشیاز کو سپورٹ کیا تھا جو سیریا کے اندر جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اور اس لیے اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستانی شیعہ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا. یہ ایکسپلینیشن کتنی ایک کنونسنگ، پرسویسو اور آپ کو ریلیونٹ کے منطقی لگ رہی ہے، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے، پاکستانی اوریجن انٹیلیجنٹ لوگوں نے، جب سوشل میڈیا پہ اس کا ذکر کیا بھی ہے کہ یہ ISKP نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، بہت تفصیلات دی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ڈم ڈسکرپشنز، جو آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں، ذرا سا بھی آج کل تو AI کے پلیٹ فارمز ہیں تو ہر انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے. انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال نظر انداز کر دیا جسے انہیں اٹھانا چاہیے تھا. وہ یہ ہے کہ ملک شام سیریا سے جو وہاں کا جابر حکمران تھا بشر الاسد جو ہے وہ تو دسمبر 2024 میں وہاں سے فرار ہونے پہ مجبور ہو گیا. اس کی رجیم، اس کی حکومت، اس کی فوج کولیپس کر گئی. اس کے بعد اس نے روس کے اندر پناہ لے لی. پھر ملک شام کے اندر ایک نیا پولیٹیکل آرڈر کھڑا ہو گیا جو اسرائیل کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے کھڑا کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو آرڈر کھڑا ہوا اسے ویلکم کیا گیا واشنگٹن کے اندر. اب اس کی سینکشنز وغیرہ ختم ہو گئی ہیں. اسرائیل کو بھی کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے اس نئے آرڈر سے. انفیکٹ جو تھوڑا بہت پرابلم آپ کو نظر آتا ہے ویسٹرن میڈیا سے، وہ در حقیقت پرابلم نہیں ہے. وہ ایک بڑے کیئرفل طریقے سے اس رجیم کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. اسرائیل کو اور امریکہ کو اگر کوئی پرابلم تھا تو انہیں بشر الاسد کے پرو ایران اور پرو ماسکو رجیم کے ساتھ تھا. اب 1 سال 1 مہینے کے بعد اسلامک اسٹیٹ ان خراسان اینڈ پاکستان کا ایک چیپٹر باقاعدہ محنت کر کے پاکستانی شیعہ کو اس لیے دہشت گردی کا ان کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ پاکستانی شیعہ کو اس چیز کی سزا دینی ہے کہ انہوں نے ایرانین ملیشیاز کو سپورٹ کیا. پہلے تو اس کی کوئی لمبی چوڑی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ پاکستانی شیعہ نے ایرانین ملیشیاز کو سپورٹ کیا یا ان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے. اس کی کیا میٹیریل ایویڈنس ہے؟ لیکن 1 سال 1 مہینے کے بعد اس قسم کی ایموشنل چیز سے زیادہ، یہ اس کی کوئی بہت جسٹیفیکیشن کنونسنگ نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ محض ایک بہانہ ہے اور اصل میں یہاں پر ایک کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر یہ ISKP اور اس کے جو ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں ان کو استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو ISIS اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی گروپس پیدا ہوئے تھے پہلے عراق کے اندر اور پھر سیریا میں، انہیں استعمال کیا گیا بشر الاسد کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے. اور 2012 میں اس کے حوالے سے بہت کچھ چھپ چکا ہے. امریکہ میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کی انفارمیشن آپ بہت آسانی سے ہر وقت آپ کے سامنے ڈانس کرتی رہتی ہے. تو 2012 کے اندر اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ اوباما نے CIA کو یہ سینکشن کیا تھا کہ بشر الاسد کی حکومت کو ہٹا دیا جائے اور اس کو ہٹانے کے لیے ہر ممکن کام کیا جائے. اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ بہت سے مذہبی گروپ جو ہیں انہیں بشر الاسد کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کریٹ کیا گیا، ان کو فائنینس کیا گیا، پھر ان کی شکل جو ہے وہ بدلتی رہی. وہ تو اس وقت گر نہ سکی حکومت اس وجہ سے کہ اس وقت پریزیڈنٹ پوٹن جو تھے رشیا کے، انہوں نے اس میں